السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی معجزے کا واقعہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج کا ہمارا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور آسمانی دسترخوان کا، کہ جب قوم نے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معجزہ دکھانے کو کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسا معجزہ دکھایا کہ جس میں آسمان سے دسترخوان آیا۔ اس کے بعد اس کا کیا خامیازہ بھگتنا پڑا بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو میری آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ اتنے میں ہی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگوں نے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اے روح اللہ، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے، یعنی ہمیں آسمان سے کھانا ملے، آسمان سے دسترخوان ہمارے پاس اترے؟ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا، اے میرے قوم کے لوگوں، اگر تم مومن ہو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ سن کر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ان افرادوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے سوال نہیں کر رہے اللہ کے نبی، بلکہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں، اور اے اللہ کے نبی، ہم کو اچھی طرح سے آپ کی صداقت کا علم ہو جائے تاکہ ہمارے دلوں کو سکون مل سکے اور ہم تمام لوگ اس چیز کے گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو ہماری شہادت سے یقین ہو جائے اس بات پر، اور اطمینان قلب حاصل ہو جائے اس بات پر، اور جو مومن ہیں ان لوگوں کا یقین اور بھی بڑھ جائے، اور جتنے بھی کفار ہیں وہ لوگ سب ایمان لے کر آ جائیں۔ ان لوگوں کی بات سن کر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور اس دعا کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے پروردگار، اے ہمارے اللہ، ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دے تاکہ ہمارے اور آنے والے لوگوں کے لیے یہ نشانی عید بن جائے، بے شک تو ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، میں دسترخوان تو بھیج دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں جو بھی کفر کرے گا میں اس کو پھر ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ ملا ہوگا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے آسمان سے ایک دسترخوان لے کر آ گئے جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں موجود تھیں، اور کچھ روایتوں میں ناظرین یہ بھی ملتا ہے کہ آسمان سے مچھلی اور گوشت اترا تھا، اور اس کے علاوہ کچھ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک بڑی مچھلی خوب پکی ہوئی اس دسترخوان میں تھی، اور طرح طرح کی سبزیاں بھی اس میں موجود تھی، اور روٹیاں جو تھی وہ اس دسترخوان پر موجود تھی۔ ایک روٹی پر روغن زیتون، ایک روٹی پر شہد، ایک روٹی پر گھی، اور ایک روٹی پر پنیر، اور ایک روٹی پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان پہ ان نعمتوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص نے، جس کا نام سمون تھا اور جو ایک سردار بھی تھا اس قوم کا، تو وہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا یہ دسترخوان دنیا کے خانوں میں سے ہے یا پھر یہ دسترخوان آسمانوں کے خانوں میں سے ہے؟ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص، یہ دسترخوان نہ دنیا کے خانوں میں سے ہے نہ ہی آسمان کے خانوں میں سے ہے، بلکہ ہمارے پروردگار عالم نے یہ کھانا ابھی ابھی ایجاد کر کے تمہارے لیے اتارا ہے۔ پھر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس کھانے کو اب تم لوگ پیٹ بھر کر کھاؤ،
مگر دھیان رکھنا اس کھانے میں خیانت نہ کرنا اور نہ ہی کھانے کو کل کے لیے جمع کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا کہ کل کے لیے جمع کیا یا پھر اس میں خیانت کی تو تم سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی یہ بات نہ مانی اور ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس کھانے میں خیانت بھی کی اور ان لوگوں نے اس کھانے کو کل کے لیے چھپانا بھی شروع کر دیا۔ بہرحال اس کے بعد جیسے ہی رات ہوئی تو یہ سب لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو گئے۔ انہوں نے کل کے لیے جمع بھی کیا اور اس میں خیانت بھی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت عذاب آ جاتا ہے۔ اور جیسے ہی دوسرے دن سورج طلوع ہوتا ہے تو ان میں سے کچھ افراد خنزیر اور کچھ لوگ بندر بن جاتے ہیں اور یہ گھبراہٹ کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو نوچنے لگتے ہیں۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان لوگوں کو دیکھا تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور تیسرے دن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نافرما بردار وہ لوگ دنیا سے مر کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بے شک جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے نبیوں کی نافرمانی کرتا ہے ان کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو اپنی کتاب یعنی کہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں محفوظ کر دیا ہے، اور اس سورہ کو مائدہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بندوں پر رحم کرتا ہے تو بندوں کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی فرما برداری کرنا چاہیے، اس کی نافرمانی ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عذاب نازل فرماتا ہے کہ جو آنے والی نسل کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جاتا ہے، جیسا کہ اس واقعے میں ہوا۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آسمان سے دسترخوان اتارا، نعمتیں اتاری، بہت سارے کھانے سبزیاں اتاری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ نہ اس میں خیانت کرنا ہے، نہ ہی کل کے لیے بچا کر رکھنا ہے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی بات نہ مانی اور پھر عذاب ان سب لوگوں پر نازل ہو گیا۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں ہمیشہ اپنا فرما بردار بنائے رکھے اور ہمیں اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔